محترم ناظرین، آپ کی خدمت ایک مرتبہ پھر سلام عرض کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ میرے خیال کالر ہیں، ایک وہ لے لیتے ہیں کال. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے مولانا نجم الحسن کو کانٹیکٹ نمبر چاہیے جو وہ گروپ لے کے جا رہے ہیں عمرے کے لیے، ان سے انفارمیشن چاہیے تھی. جی وہ بعد میں بات کر لیں جب پروگرام ختم ہوگا نا. جی شکریہ. 2-3 دنوں سے ٹرائی کر رہی ہوں، پھر کوئی اٹھاتا نہیں ہے پروگرام کے بعد. مولانا نجم الحسن کا ٹیلی فون آپ کے پاس ہے نا، اس پر رابطہ کر لیں پلیز. نہیں ہے نا وہی. جی وہ میں بعد میں انشاءاللہ تو بعد میں رابطہ کر لیں گے، مولانا صاحب خود ہی کرتے ہیں. جی انشاءاللہ اسی پہ کر لیں تو کر جی. لیں گے رابطہ. تو قبلہ بات ہو رہی تھی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ حیثیتیں جو 3 آپ نے بیان فرمائی کہ جو ہر خاتون کی حیثیتیں ہیں، بیٹی کی حیثیت، زوجہ کی حیثیت اور والدہ کی حیثیت. تو جو زوجہ کی حیثیت ہے اس کو ذرا بیان کریں، اور اس میں پھر کس طرح سے عقد نکاح ہوا اور خواستگاری کے مراحل اور جو مہر، اور اس پر تاکہ جو ہمارے سن رہی ہیں ہماری بہنیں بھی اور بھائی بھی تو دیکھیں کہ کس طرح یہ وہ خاندان ہے، اور امیر المومنین حضرت فاطمہ زہرا وہ زوج اور زوجہ ہیں کہ جو ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے. جی واقعاً پہلو تو بہت سارے ہیں سیدہ کی زندگی اور حیات طیبہ کے. ایک تو نقطہ یہ ہے کہ جیسا کہ معروف یہی ہے کہ سیدہ کی جب شادی ہوئی تو آپ کا سن مبارک جو ہے وہ 9 سال کا تھا. جی. تو ہمارے ہاں معمولاً بچے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ بیوی کی 9 سال کی عمر میں شادی کیسے مطلب ہے جی ممکن ہے. تو اس استثناء کو استثنائی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی جیسا کہ روایات بتاتی ہیں کہ جب دنیا میں تشریف لائیں تو آپ کی جو رشد تھی، آپ کی جو باڈیلی جو گروتھ تھی وہ عام بچوں سے بالکل مختلف تھی. جی. تقریباً اس طرح ہے کہ جیسے ایک بچہ 2 مہینے میں جتنی گروتھ کرتا ہے، سیدہ کی تقریباً 1 دن میں یوں تھی گروتھ. دوسرا جو ہے وہ عرب ممالک کی فضا اور انوائرمنٹ، اس وہاں کا جو کیا کہتے ہیں ایٹماسفیئر ایسا ہے کہ معمولاً 9 سال کی 10 سال کی بچیاں جو ہیں وہ ماشاءاللہ قد کاٹھ کے اعتبار سے بہرحال بڑی ہوتی ہیں. تو ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا کی شادی کے حوالے سے رشتے تو اور بھی بہت سارے آئے تھے. جی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا، ان رشتوں کے بارے میں رائے معلوم کی. تو بہرحال بی بی نے نفی میں وہ کیا، یا مطلب حضور نے پوچھا تو رخ جو ہے وہ موڑ لیا. تو یعنی مراد یہ تھی کہ بی بی راضی نہیں تھی اس سے ان رشتوں سے. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ بعض احباب نے مشورہ دیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہ آپ بھی جائیں، جا کے تو پیغمبر کی بارگاہ میں خواستگاری کریں. تو اگرچہ اسی گھر میں رہے تھے اور حضور کے ہاتھوں میں پرورش بھی پائی تھی، لیکن پھر بھی اس معاملے میں شرم و حیا مانی تھی کہ کس طرح جو ہے وہ بارگاہ پیغمبر میں جائیں. اور جا کے بہرحال تو گئے. تو اس کے بعد جب خواستگاری کی تو بی بی سلام اللہ علیہ نے بہرحال یعنی وہ کیا کہتے ہیں رضایت کا اظہار فرمایا. یہاں پر جو بات ملتی ہے کہ بھئی حضرت علی علیہ السلام رسول پاک کے سامنے گئے اور رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی ان کا چہرے سے پڑا ہے، تو یعنی وہی جو شرم و حیا مانے تھی تو منہ سے کچھ کہنا مشکل رسول پاک کے سامنے مشکل تھا. جی یہ بات بڑی اہم ہے. بلکہ میں اس کو ایک اور زاویے سے بھی عرض کروں کہ خود پیغمبر اکرم کے حوالے سے اگر کسی نے عشق رسول کا ہنر سیکھنا ہو تو امیر المومنین سے بڑھ کے ہمیں کوئی اور مثال نظر نہیں آتی. قدم قدم پہ کس انداز سے پیغمبر کی بارگاہ میں
قرآن کی ان تمام تعلیمات کو جو پروٹوکول اللہ نے بیان کیا ہے اپنے نبی کا، امیر المومنین علیہ السلام نے کس انداز سے اپنی زندگی میں حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ رکھا، ان کی اطاعت کا سلسلہ۔ تو بہرحال اس کے بعد روایات قاری کے لیے کچھ اور لوگ بھی آئے جی جی تو رسول پاک اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیتے تھے۔ جی جی تو ایک مرتبہ وہ بھی شخصیت ایک آئی جو ذرا تھوڑا پیسے والی مالی تھی، حوالے سے وہ آ کے اس نے جب کہا جی میں اتنا حق مہر دوں گا، میں اتنا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی جلال آیا اور آپ نے زمین سے وہ سنگریزے کیے اور وہ سارے ہیرے جواہرات بن گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا تو اپنے مال و دولت کی چمک مجھے دکھا رہے ہیں آج کے زمانے کے حساب سے کہے۔ تو جناب فاطمہ زہرا جو ہیں ان کے متعلق رسول پاک نے فرمایا کہ میری بیٹی کا جو رشتہ ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا۔ ہاں، بلکہ فرشتہ یہ خبر بھی لے کر آیا کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ زَوَّجَكُمَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ قَبْلِ وَنُزَوِّجُكَ فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ حَبَطَ عَلَيَّ فِي مَوْضِعٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنِي مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ لَهُ وُجُوهٌ شَتَّىٰ۔ ایک فرشتہ آیا جو بہرحال روایت کے مطابق جو ہے بہت ہی وجیح اور بہت زیادہ اس کے بال و پر تھے۔ شاید یہ مطلب بعض واقعات میں ان فرشتوں کے حوالے سے اصل حقیقت کیا ہے تو خدا بند عالم بہتر جانتا ہے، یعنی یہ نورانیت اور ان کی وجاہت پہ دلالت کرتی ہے۔ تو یہی ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ میں نے ان کا نکاح عالم بالا میں پڑھ دیا ہے، تو میرا حبیب اب آپ جو ہے وہ اس مدینے میں پڑھ دیں، مدینے میں جو ہے وہ پڑھ دیں۔ تو اس اعتبار سے یہ نکاح بھی نورانی اور کیا کہتے ہیں آسمانی اور ملکوتی نکاح ہے، جس میں یقیناً جو ہے وہ دنیا و آخرت کی نعمتیں اور وہ ساری چیزیں جو ہے میسر تھیں۔ اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو فرشتہ آیا، بعض نے تو یہ نام لکھا، بعض نے جبریل کی بات کی ہے، بعض نے لکھا ہے سبتائیل تھے، کچھ نام جو ہے وہ ان کا سبتائیل کر کے نام۔ تو فرشتہ جب آیا تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے لیے، یعنی چونکہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ پر تو کسی کا احسان نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین پر احسان ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ جب کہتا ہے نا کہ اللہ الصمد ہے، وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، ہر مدد اسی سے آ رہی ہے، تو لہٰذا لیکن ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم فیثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے حواریوں سے کون ہے کہ جو اللہ کی مدد کرے، تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو یہ اللہ کے دین کی مدد ہوتی ہے، نہ کہ اللہ کی مدد، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ جو بی بی سلام اللہ علیہا حضرت خدیجہ کا جو احسان ہے، محسنہ اسلام ہے وہ، تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت کہ بی بی سلام اللہ علیہا حضرت خدیجہ کا جو احسان ہے، تو اب ان کی بیٹی کا جو نکاح ہوا ہے وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ ان سے بڑھ کر جو اس کائنات میں کوئی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی آیت کبریٰ نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدہ کا جو مقام بیان کیا گیا ہے، میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ خلقت میں کہتے ہیں وہ سیب بہشت سے آیا اور حضور لے کر آئے اس سیب کو، معراج کے سفر میں جب تشریف لے گئے تو وہ سیب جو ہے وہ آدھا خود تناول فرمایا، آدھا جو ہے وہ، اور اس کو کہیں ایک اور روایت میں خود بی بی نے بھی امیر المومنین سے ایک دفعہ گفتگو کے دوران نے اظہار کیا ہے، یا علی معلوم ہے کہ میں سیب کی شکل میں میرا نور جو ہے اس عالم سے ادھر جو ہے وہ منتقل ہوا، تو وہ سیب جو ہے وہ آدھا پیغمبر نے تناول فرمایا، آدھا بی بی خدیجہ سلام اللہ۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑا اہم ہے نقطہ، بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر کو ساتھ اللہ نے یہ فرمایا کہ 40 دن آپ دونوں زوجین ایک دوسرے کے قریب نہیں جائیں گے۔ ہاں، یہ دوسری روایت ہے جی۔ ہاں جی، یہ تو یہ روایت بھی ہے۔
تو دونوں نہیں جائیں گے اور یہ 40 دن آپ عبادت میں گزاریں گے. یعنی یہ خاص پروٹوکول ہے، یہ خاص شان اور عظمت ہے سیدہ کی کہ اس نور کو منتقل کرنے کے لیے اللہ نے عبادت کا خاص، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے پیغمبر کی عبادت سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں تھی، ہمیشہ وہ عابد تھے. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ بھی اسی طرح وہ سلسلہ ہے، لیکن اللہ نے خاص بندگی کا حکم دیا. تو یہ جو ہے بلکہ جناب بی بی نے کے لیے بڑا شاق تھا، کہا کہ یا رسول اللہ، کہا نہیں اللہ نے حکم دیا ہے تو جس نور کو خدا نے منتقل کرنا ہے اس کے لیے یہ اس کے اہتمام ہے. اور میں تو یہی عرض کروں گا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دینی تھی نا، صحیح، تو کہا گیا کہ 30 دن کے لیے کوہ طور پہ آ جاؤ، اللہ اکبر، اور 10 راتوں کا اور اضافہ کر دیا. تو وہ 40 راتیں جو ہیں وہ وہاں پر خاص بندگی کرتے رہے، مناجات اپنے رب سے، پھر جا کے ان کو تورات ملی. تو رسول پاک کو کہا گیا کہ آپ نے 40 دن خاص مناجات اور عبادت کرنی ہے، اور رسول پاک دن کو روزہ رکھتے رہے ہیں، رات کو قیام اللیل کرتے رہے، اور آخری دن جب آپ نے نماز مغرب پڑھی اور افطار کرنے کے لیے یعنی آئے ہیں گھر میں، تو جبرائیل اور میکائیل آ گئے ہیں کہ یا رسول اللہ آج آپ کے لیے اسپیشل افطاری ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جنت کے وہ غذا دی گئی، اور کہا گیا ہے کہ یہ غذا جو ہے آپ کے علاوہ کسی اور پر حلال نہیں ہے. تو رسول پاک کی عادت تھی کہ جب کھانا تناول فرمانے لگتے تو کہہ دیتے، چونکہ حضرت علی علیہ السلام کو رسول پاک نے اپنے بیٹوں کی طرف پالا ہے، جو 3-4 سال کے تھے جب ان کو اپنے آغوش لے لیا اور ان کی پرورش کرتے رہے، تو حضرت علی تو ساتھ ہی ہوتے تھے. اور حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ، چونکہ کہا گیا ہے کہ حضرت خدیجہ سے آپ جدا ہو جائیں 40 دن کے لیے، تو وہ کہاں ٹھہرے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی جو بہن ہے جن کے گھر سے ہی معراج ہوا، بہرحال ان کی بڑی عظمت ہے کہ معراج بھی ان کے گھر سے ہوا، اور یہ جو فرشتے آئے ہیں وہ بھی ان کے گھر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے. تو حضرت علی سے کہا کہ آپ دروازہ بند کر دیں، یہ غذا میرے علاوہ کسی اور کے لیے حلال نہیں ہے. تو لہٰذا جب وہ غذا آپ تناول فرما چکے، تو اسی طرح پھر فرشتہ جو ہے وہ میکائیل وہ آگے بڑھا، اس نے پانی پیش کیا، ہاتھ دھلائے. دوسرا اسرافیل آگے بڑھا، اس نے تولیہ دیا، ہاتھ صاف کیے. تو کہا گیا کہ میں اب وہ جو مستحب عبادت ہے نفل پڑھ لوں. کہا نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے کہ اب آپ تشریف لے جائیں بی بی خدیجہ کے پاس. تو لہٰذا یہ 40 دن کے عرصے کے بعد رسول پاک جو ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئے. تو اس طرح یہ جو جنت کے جو پھل آئے ہیں یا غذا آئی ہے، ان سے وہ رسول پاک کے صلب مبارک میں اس غذا سے یہ جو لطفہ قرار پایا. تو یہ پھر بی بی سلام اللہ علیہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ جو یہ پاک رحم سے پاک صلب میں یہ نور منتقل ہوا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی بسم اللہ. ہلو ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی غلام رسول صاحب، جی فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہمیں سوال کرنا ہے اس مذاکرہ میں. جی کریں سوال. کیا ہے سوال ہے؟ جی یہ سوال میرا یہ ہے کہ جو بی بی عائشہ ہے ان کی مزار کہاں ہے؟ ان کی مزار، جی بی بی آسیہ کی مزار کہاں ہے؟ عائشہ کن کی مزار؟ بی بی آسیہ کا پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی، بی بی عائشہ کی جو مزار ہے وہ کہاں ہے؟ اور ہمیں تھوڑا جو فرعون کی بیوی کہ جو تھوڑا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جو نسوری ہیں، یہ نسوری کا واقعہ جو ہے یہ کب سے شروع ہوا؟ کیا رسول اللہ کے دور میں تھا یا مولا علی کے دور میں تھا؟ جو کہتے ہیں کہ مولا نے نسوری کو بار بار قتل کیا، پھر جو ہے مولا نے اس کو چھوڑ دیا اور وہاں سے نسوری پیدا ہو گئے. نصیری. جی ٹھیک ہے، شکریہ جی. ٹھیک ہے جی. تو سب بات ہو رہی تھی کہ بی بی سلام اللہ علیہ جو ہے ان کی ولادت کے حوالے سے
کہ ان کا جو نور ہے وہ ان روایتوں کی روشنی میں ایسا نہیں ہے کہ بھئی حضرت آدم علیہ السلام سے باقی جو نور ہیں، خود رسول پاک کا بھی نور اسی طرح یعنی آدم کی پشت میں رکھا گیا اور وہ صلبوں میں سے ہوتا آیا، لیکن حضرت فاطمہ زہرا کا جو نور اقدس ہے وہ اس طرح سے یہ اگر ڈائریکٹ جنت سے پھلوں کی شکل میں، اور وہ رسول پاک کے جسم اطہر میں گیا اور وہ جو ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے شکم اطہر کی زینت بنا، تو یہ درمیان میں باقی پھر اس طرح سے نہیں ہے کہ سلسلہ کے بھی ظاہر ہے اس میں اللہ کی کیا مشیت ہے، کیا شاید امتیازات ہوتے ہیں نا جی، جس طرح ہوتے ہیں نا ہر معصوم کے کچھ امتیازات بھی ہوتے ہیں، جس طرح حضرت علی علیہ السلام کا امتیاز یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، تو لہٰذا یہ ایک ایسا امتیاز ہے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور اسی طرح رسول پاک نے فرمایا علی کہ تیرا جیسا سسر ہے، یعنی میں خود ہوں، ایسا کوئی تجھے کسی کا سسر نہیں ہے، اور جیسی تیری زوجہ ہے ایسی کسی کی زوجہ نہیں ہے، اور جیسے تیرے فرزند ہیں ایسے کسی اور کے فرزند نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ خصوصیات ہیں جو امتیازات جو کہ حضرت علی علیہ السلام کو حاصل ہیں۔ تو اسی طرح ظاہر ہے کہ اس سے یہ نہیں ہوتا کہ بھی رسول پاک سے افضل ہو گئے، چونکہ رسول پاک تو اصل و محور تو رسول پاک کی ذات ہے، چونکہ رسول پاک کا نور ہی ہے حقیقت محمدیہ اور نور محمدیہ، جو کہ خداوند عالم کے بعد بزرگ تر ہے اس کائنات میں، اور جس کو جو فضیلت بھی ملی ہے وہ رسول پاک کی مناسبت کی وجہ سے ملی۔ شاید یہ ایک ایسے ایک توجیہ شاید بنتی ہے، وہ اصل تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے امور کی حکمتیں اور مشیت اس کی کیا ہے۔ ظاہراً ان پاکیزہ سلسلوں میں ان انوار طیبہ کا منتقل ہونا ظاہراً شاید اسی سلسلہ رشد و ہدایت کے لیے ضروری تھا کہ یہ تقویت کے لیے یہ انوار طیبہ جو ہیں اس انداز سے منتقل ہوتے رہیں، اور پھر حضرت ابو طالب اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ علیہ السلام کی طرف جو ہے دو حصوں میں یہ سلسلہ جو ہے۔ تو بہرحال میں ایک نقطہ تو یہ تھا، دوسرا ایک اور نقطہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ عالم آخرت میں جو بی بی کا مقام ہے، یہ روایت تو اب بہرحال عالم اسلام کے محدثین نے لکھی ہے کہ آواز قدرت آئے گی کہ غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ بنت محمد، تو عالم محشر اہل محشر کو خطاب، اور وہاں تمام انسان بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، ملائکہ بھی ہوں گے، اور انبیاء بھی ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی، اولیاء الہی، انبیاء، اولیاء، معصوم، سب بڑے یعنی تمام تر پاکیزہ انسانوں کا سلسلہ ہوگا، یعنی کوئی بھی ایسا وجود جس سے حساب کتاب لیا جانا ہے جی وہ انسان اور جن ہے، اور ملائکہ جو کہ وہ وہاں پروٹوکول دے رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں، یعنی وہ بھی وہاں موجود ہے۔ ایسے عالم میں صرف ایک شخصیت کے بارے میں جی عالم محشر میں یہ صدا گونجے کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو، تو ظاہر ہے کہ یہ پروٹوکول یہ یعنی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ فاطمہ بنت محمد کی سواری ہے، فاطمہ بنت محمد کی سواری جو ہے اس کا یعنی اس کو آپ انسان کہاں تک اس کی عظمت کا اندازہ لگا، بلا تشبیہ، یعنی گویا کہ روز محشر میں جو ملکہ کونین سمجھ لیں یا سیدہ کونین تو ہیں، وہ تشریف لا رہی ہیں، تو آپ نے استقبال ایسے کرنا ہے۔ تمام انبیاء سے بھی کہا گیا اور سب سے کہا گیا کہ آپ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، سروں کو بھی اور آنکھوں کو بھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پھر سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ سنی شیعہ تمام کتابوں میں موجود ہے۔ اچھا اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے، جنت تو ظاہر ہے کہ اللہ کی ہے، لیکن جنت میں سرداری سیدہ اور سیدہ کے بچوں کی یعنی میرا مطلب ہے یعنی اس سے بڑھ کے انسان کیا بی بی کا رتبہ بیان کرے۔ اگر سب دیکھیں کہ جو بھی انسان دنیا میں جو بھی عمل کر رہا ہے وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ اس کو جنت مل جائے، اگرچہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ جنت کے لیے نہیں کرتے، وہ خدا کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ جب خدا کی رضا ہاتھ میں آ گئی تو جنت تو پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بالآخر ہر بندہ جو ہے جنت کے لیے کام کر رہا ہے، دوزخ سے بچنے کے لیے، اور جب جنت میں جانا ہے
تو اگر وہ مرد ہے تو اس نے جنت میں جانا ہے، تو اس کو حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی سرداری کو قبول کرنا ہے، اور ان کے بابا جو کہ ان سے بھی افضل ہیں ان کو بھی وہ تو قبول ہیں، کرنا ہے۔ مطلب امیر المومنین نبی اکرم کی ذوات مقدسہ رسول تو پاک ہیں، تو چونکہ خود شافی محشر ہے، وہ تو عہدے تو وہی بانٹ رہے ہیں نا جی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے اس میں جی۔ کوئی شک نہیں ہے، ہاں۔ لیکن یہ بات کہ سرداری بالآخر انہی دو کی ہے۔ سیدہ کی اولاد کی سرداری جی ہے، ہاں۔ اور خواتین کے شعبے میں یا اس طرف جی جو ہے وہ سرداری بی بی کی خود ہے، اور ان کی والدہ گرامی جو جہاں تک خدیجۃ کہ الکبریٰ نبی ہیں، حضرت مریم ہیں، حضرت جی آسیہ ہیں، سبحان یہ جو اللہ۔ 4 بیبیاں سب سے افضل ہیں جی۔ یعنی عالم یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک بالآخر انہی کا جلوہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور آخرت میں بھی سیدہ سلام اللہ۔ اسی لیے آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ، انہوں نے بڑا ایک باریک عرفانی نقطہ بیان فرمایا کہ یہ جو کیا کہتے ہیں، جنت میں جانے سے پہلے ایک مرحلے پہ انسان رکیں گے اور حوض کوثر کا جام پئیں گے، جی۔ تو یہ جام کوثر سیدہ سلام اللہ علیہا کی محبت و ولایت کا جام ہے، سبحان اللہ، یعنی یہ انا آتیناک الکوثر کا جلوہ انسان وہاں پہ دیکھے گا صحیح۔ جہاں پہ پیغمبر نے فرمایا کہ دونوں میرے پاس وہاں پہ جمع ہوں گے، قرآن و اطرت، تو اس میں بھی محور وہی ہے، جی، فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ یعنی اس کا مادی پہلو بھی لوگوں کے سامنے دکھایا گیا کہ مثلا حوض کوثر ہوگا، وہاں پانی پر ہوگا، وہ جو پڑے ہوں گے، وہ جو جام وہ ستاروں کی مانو اتنے زیادہ ہوں، چونکہ ظاہر ہے ہر ایک کو پلانا، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ جام سے دیا جائے گا، تو حوض کوثر سے پانی پیئیں گے تو پھر وہ جنت جانے کے اہل ہوگا۔ یعنی اس کے باوجود بھی کہ ویلکم ڈرنک وہ دے دیا گیا، جی جیسے آتی ہے نا کہیں بارات آتی ہے تو سب سے پہلے ڈرنک دیا جاتا ہے، باقی توازات خاطرات بعد میں ہو جاتی ہے۔ تو یہ جنت میں انہی کو جانے کا حق ہے جن کو حوض کوثر پر سیراب کر دیا گیا، اور اس کا یعنی معنوی پہلو یہ ہے کہ حقیقت میں کوثر جو ہیں جناب فاطمہ زہرا ہیں، سلام اللہ تو جس کے دل میں ان کی محبت ہے تو وہ اس بی بی کی عظمت کو معرفت رکھتا ہے۔ ظاہر ہے بی بی کے گھر میں جانا ہے نا، ہاں جی، یا بی بی کے گھر میں جانا ہے یا بی بی کے بچوں کے گھر میں جانا سبحان ہے۔ اللہ۔ ظاہر ہے کہ دشمن کیسے جا سکتا ہے؟ صحیح۔ مثلا آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں وہی آ سکتا ہے جس کو ہم نے دعوت دیں، یا اگر وہ بغیر دعوت کے ہی آ گئے مثلا، تو اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کو قبول کر لیں جی تو تبھی اس کو گھر میں جگہ دیں گے نا۔ ان کو تعلق تو واسطہ جنت کو- تو ظاہر ہے کہ رسول پاک اور ان کے اولاد کی ہے نا جی، جی۔ بی بی کی ہے اور ان کی اولاد کی ہے۔ تو اگر کوئی بی بی کا دشمن ہو تو ظاہر ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ سیراب نہیں ہو سکے گا، اور اسی لیے بخاری میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو لایا جائے گا وہاں پر حوض کوثر پر، یا لایا جائے گا یہ خود ہی آ جائیں گے، مثلا باقی چیک پوسٹوں سے ہو کے تو آ گئے ہیں، حوض کوثر پر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر فرشتے جو ہیں ان کو ہٹائیں گے، ان کو دور لے کے جا رہے ہوں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ بھئی ان کو کیوں لے کے جا رہے ہو، یہ تو میرے اصحابی ہیں، اصحابی کا لفظ ہے 2 دفعہ، یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ تو کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو علم نہیں، انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا گل کھلائے ہیں، انہوں نے بہت سی بدعتیں ایجاد کی ہیں، انہوں نے بہت سارے دین کو بگاڑا ہے، تو لہٰذا ان کو لے جایا جائے گا، تو ان کو سیراب ہی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو اس کی حقیقت معنوی یہی ہے کہ یعنی وہ جنہوں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دی یا ان کی محبت ان کے دل میں نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ حوض کوثر سے وہ سیراب ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ یعنی میرا خیال باقی بات بعد میں کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک جی، لیتے بسم ہیں، اللہ۔ تو دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں۔